السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ پاکستان کے دستور میں آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے پارلیمنٹ کے اختیارات اور فرائض، پاورز آف پارلیمنٹس۔ پارلیمنٹ پاکستان کا قانون ساز ادارہ ہے جس کے ذمہ پاکستان کا آئین بنانا ہے۔ یہ مرکزی سطح پر یعنی ہمارے وفاق کے اندر موجود ہے، اور وفاق ہے پاکستان کا وفاق اسلام آباد میں ہے وفاقی حکومت، اور وفاقی حکومت کے اندر ہی پارلیمنٹ قائم ہے جو پورے ملک کے لیے آئین بنانے کی ذمہ دار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی سطح پر صوبائی پارلیمنٹس بھی ہیں۔ تو جو مرکزی پارلیمنٹ ہے اس کی تنظیم کیسے ہوتی ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تنظیم ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں پاکستان میں، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ سینٹ کی تنظیم کیسے ہوتی ہے، اس کے رکنیت کی کیا شرائط ہیں، اور سینٹ کی جو صدارت ہے وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کیسے کرتے ہیں، وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ اٹ ان پریویس لیکچرز۔ اور اسی طرح ہم نے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے کیا شرائط ہیں، اس کے لیے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے کیا شرائط ہیں، اور قومی اسمبلی کی جو اجلاس ہے اس کی صدارت اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کرتا ہے، ان کے لیے ان کے کیا فرائض ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا شرائط ہیں ان کے لیے، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، ان ارکان پارلیمنٹس کو یعنی قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے ارکان کو کون سی مراعات حاصل ہوتی ہیں، وہ سب ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں۔ سو ٹوڈے وی ول ڈسکس کہ واٹ آر دا پاورز آف پارلیمنٹ، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا پاورز ہیں۔ سب سے پہلی جو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ ہے قانون سازی کے اختیارات۔ بیسیکلی پارلیمنٹ ایک قانون ساز ادارہ ہے جس کے ذمہ ملک کے لیے قانون بنانا ہے۔ قانون سازی کے میدان میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ دونوں کے اختیارات برابر ہوتے ہیں، اور یہ ملک کے لیے قانون بناتے ہیں۔ پارلیمنٹ مرکزی سطح پر قائم ہے، اور پاکستان میں وفاقی نظام حکومت قائم ہے جس میں اختیارات کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ قانون سازی کے اختیارات بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جن کے اوپر قانون سازی مرکزی حکومت کرتی ہے، کچھ کے اوپر صوبائی اور کچھ کے اوپر دونوں۔ تو جن امور کے اوپر مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون بنائے، جیسے دفاع، امور خارجہ، کرنسی، ٹیکسیشنز وغیرہ، ان کے اوپر پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشترکہ امور کی جو فہرست ہے ان کے اوپر بھی قانون سازی کرتی ہے، یعنی جو صوبائی حدود میں نہیں آتے ان کے اوپر بھی قانون سازی کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی صوبہ اگر اس سے درخواست کرتا ہے کہ اس کے لیے قانون سازی کی جائے، تو ایسی صورت میں یہ اس صوبے کے لیے بھی قانون سازی کرتی ہے، اور وہ تمام علاقے جو پاکستان کی حدود میں آتے ہیں ان کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ قانون سازی کا طریقہ کار یہ ہے کہ قانون سازی کے لیے کوئی بھی بل، جب بھی کوئی قانون نہیں بنا ہوتا، اس کی صرف ایک تجویز پیش ہوتی ہے ڈاکومنٹڈ فارم میں، لکھی ہوئی فارم میں، تو اس کو ہم بل کہتے ہیں۔ جب کوئی بل پیش ہوتا ہے پارلیمنٹ میں تو وہ کسی بھی ایوان میں پیش ہو سکتا ہے، یعنی سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں پیش ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، اس کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ڈرافٹنگ کے بعد اس کو ایک انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے ایوان کے اندر اسپیکر کی اجازت سے، پھر اس کے اوپر ووٹنگ کرائی جاتی ہے، پھر اس کو کمیٹی میں پیش کیا جاتا ہے، پھر کمیٹی جو کہ کسی نہ کسی شعبے کی ماہر ہوتی ہے ایسی کمیٹی کو، تو پھر اس کے بعد پھر کمیٹی کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس کے اوپر جب رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے جو فوائد اور نقصانات ہیں، پروز اینڈ کونز دونوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ووٹنگ کروائی جاتی ہے، اور ایک فائنل ووٹنگ کرا کے ایک ایوان سے پاس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ دوسرے ایوان میں جاتا ہے، اور وہاں پر بھی انہی مراحل سے گزرتا ہے، اور جب دونوں ایوان منظوری دے دیتے ہیں تو پھر یہ صدر کی منظوری کے لیے جاتا ہے، اور یہ قانون جو بل ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کسی بل کے سے ریلیٹڈ ایک ایوان تو اسے پاس کر دے، دوسرے ایوان میں اس سے اختلاف ہو، تو صدر دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلاتا ہے اور کامنلی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر چاہے تو اس کے اوپر ریفرینڈم بھی کروا سکتا ہے، یعنی عوامی رائے بھی طلب کر سکتا ہے، اور صدر کو ہر صورت میں بل کی 30 دن کے اندر منظوری دینا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہر قسم کے بل ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے،
صرف مالیاتی بل کا طریقہ کار مختلف ہے کہ جب بھی کسی بل کا تعلق پیسے سے، ٹیکس سے، مالیات سے ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایوان زیریں میں پہلے پیش ہوتا ہے اور یہاں سے منظوری کے بعد ہی وہ سینٹ میں جاتا ہے۔ ایسا ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر جمہوری ملک میں، کیونکہ ایوان زیریں میں عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں اور عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب شدہ افراد ہوتے ہیں۔ اس لیے مالیات پر دنیا کے ہر جو ایوان زیریں ہے اس کا اور پاکستان کی قومی اسمبلی کا بھی زیادہ اختیار تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا دوسرا اختیار یہ ہے کہ اس کے پاس انتظامی اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ ایک لیجسلیٹو ادارہ ہے، لیکن اس کے پاس ایگزیکٹو یا انتظامی پاورز کیسے آتی ہیں کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی نظام میں پارلیمانی نظام رائج ہے۔ فرسٹ ایئر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے افراد کا تعلق پارلیمنٹ میں سے ہوتا ہے، تو اس طرح اس کے پاس انڈائریکٹلی انتظامی اختیارات بھی آ جاتے ہیں کہ جب وزیر اعظم کا یہ انتخاب کرتی ہے پارلیمنٹ میں سے ہی کیا جاتا ہے، وزیر اعظم باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں سے ہی اپنے تمام وزراء کا انتخاب کرے۔ 1/4 یعنی کہ 25% افراد وہ سینٹ میں سے لیتا ہے اور 75% افراد وہ کابینہ کے افراد کو قومی اسمبلی میں سے لیتا ہے وزیر اعظم۔ اور انتظامیہ کا تعلق دونوں ایوانوں سے ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں ایوانوں کے افراد یعنی کچھ 25% افراد سینٹ سے ہوتے ہیں، 75% افراد قومی اسمبلی سے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو یہ جو افراد ہیں انتظامیہ کے جو ویسے ملک کی حکومت میں شامل ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور جو مقننہ کی جتنی بھی کارروائی ہے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر بل پیش ہوتے ہیں وہ سب کے سب تقریباً 90% حکومتی افراد کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس طرح وہ قانون سازی میں بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کے اوپر ایک احتساب کا اختیار بھی پارلیمنٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر جو حکومتی وزراء ہیں ان سے قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر سوالات کیے جاتے ہیں، تنقید کی جاتی ہے، تحریک ملامت کی جاتی ہے، تحریک التوا پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہوں تو تحریک عدم اعتماد منظور کر کے ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس طرح انتظامیہ مقننہ کی نگرانی کرتی ہے۔ انتظامیہ کی مثال ہمارے ملک میں وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ مختلف وزراء کی ایک ٹیم ہے، جیسے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر ہے، وزیر ٹیکنالوجی کیا نام ہے اس کا، فواد چودھری ہے، وزیر ریلوے شیخ رشید ہے، وزیر خارجہ کیا نام ہے اس کا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں۔ تو اس طرح یہ افراد پاکستان کی حکومت کے اندر شامل ہیں اور پاکستان کی کابینہ کے افراد ہیں، اور یہ کابینہ کے افراد تمام تر وہ افراد ہیں جو کہ سینٹ یا قومی اسمبلی سے ان کا تعلق رہا ہے اور یہ اپنی سیٹوں پر بطور سینیٹرز آئے ہیں یا بطور MNAs یا ممبر آف نیشنل اسمبلی آئے ہیں، اور وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ان افراد کو اپنی کابینہ میں شامل کیا ہے۔ آپ نے اکثر پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں ان کو شریک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں ان کے اوپر اسپیشلی اپوزیشن کی طرف سے سخت تنقید کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں جو حکومت میں شامل ہیں، اور اس طرح پارلیمنٹ کے پاس انتظامی اختیارات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اختیارات ہیں عدالتی اختیارات۔ عدالتی یا جوڈیشری کی پاورز بنیادی طور پر پاکستان میں عدلیہ کو ہی حاصل ہیں، لیکن آئین کے تحت کچھ جو جوڈیشری اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کو بھی حاصل ہیں، جیسے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی ججز کی تعداد کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے، ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن پارلیمنٹ بناتی ہے، اور ان کی تنخواہ اور مالی مراعات کا تعین بھی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ صدر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے، اس کے لیے کارروائی کی جاتی ہے جس کو امپیچمنٹ یا مواخذے کی کارروائی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر صدر کے اوپر یہ تحقیقات کرتی ہے اور بطور عدلیہ کام کرتی ہے جب صدر کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں، اور صدر کے اوپر اگر تحقیقات اور الزامات درست ثابت ہوں تو صدر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ صدر کے لیے کے اوپر قصور ثابت ہونے پر یہ قانون کے مطابق سزا بھی تجویز کر سکتی ہے۔
اور اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے پاس انتخابی اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ انتخابی اختیارات کون سے ہوتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی قومی اسمبلی اور جو سینٹ ہے، یہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ مل کر صدر کا انتخاب عمل میں لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ اور اس کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو سینٹ کے افراد منتخب کرتے ہیں، جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو قومی اسمبلی کے افراد منتخب کرتے ہیں، وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے افراد منتخب کرتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس کچھ انتخابی اختیارات بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے پاس مالیاتی اختیارات بھی ہیں۔ مالیاتی اختیارات میں قومی اسمبلی کو برتری حاصل ہے۔ وہ تمام مسودات جن کا تعلق مالیات سے یا پیسے سے ہوتا ہے وہ پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے ٹیکسز لگا سکتی ہے اور اس کے علاوہ پرانے ٹیکسز کو ختم بھی کر سکتی ہے، اور جو سالانہ بجٹ ہے وہ وفاقی حکومت تیار کرتی ہے اور اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر قومی اسمبلی کے ارکان اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ترمیم تجویز کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کو نامنظور کر دیں تو وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے اور یہ حکومت کی ناکامی سمجھی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے مالیاتی اختیارات میں پارلیمنٹ کو خاص طور پر قومی اسمبلی کو کافی برتری حاصل ہوتی ہے، اور جب مالیاتی بلز کو قومی اسمبلی پاس کر لیتی ہے تو پھر وہ سینٹ کے پاس منظوری کے لیے بھیجتی ہے، اور پھر سینٹ کے بعد صرف اس کو منظور کر کے رسمی طور پر منظور کر کے صدر کی منظوری کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو اس طرح قومی اسمبلی کا مالیات کے اوپر زیادہ کنٹرول ہے، اور یہ اگر قومی اسمبلی سے کوئی مطالبات زر کیے جاتے ہیں کسی صوبے کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے، تو اس میں یہ کمی بیشی کرنے کی بھی مجاز ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کو مالیات کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کا اختیار ہے آئین میں ترمیم کا آغاز۔ پارلیمنٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، اور آئین میں ترمیم کے لیے جو مسودہ پیش ہوتا ہے وہ پہلے ہمیشہ قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے۔ جیسے مالیاتی مسودہ پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، اسی طرح آئین میں ترمیم کا مسودہ بھی پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، اور اگر قومی اسمبلی کے 2/3 ارکان مسودے کو منظور کر لیں تو اس کے بعد پھر سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ میں بھی 2/3 ارکان سے منظور کر لیں تو پھر صدر کی منظوری کے لیے جاتا ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کی منظوری 2/3 اکثریت سے ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر صدر اسے پاس کر دیتا ہے تو پھر یہ ترمیم نافذ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی ترمیم کا تعلق کسی صوبے کی حدود سے ہو تو پہلے اس صوبائی اسمبلی سے منظوری کروائی جاتی ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت سے منظوری کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر عوامی نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر قومی اسمبلی کے تمام ارکان عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب شدہ افراد ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے حلقوں سے وہ عوامی مسائل کو لے کر آتے ہیں، ان کو ایوان میں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے عوام کے مسائل کو ایوان میں پیش کرتے ہیں، ان سے سوالات اور تحریکات کر سکتے ہیں، حکومت کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کو حل کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں اپنے اپنے حلقے کے لیے مختلف قسم کے جو منصوبے ہیں وہ منظور کرواتے ہیں، فنڈنگ ایلوکیشن کرواتے ہیں اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے علاقے کے عوام کو مطمئن کر سکے اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں عوام ان کو دوبارہ آنے کا موقع دے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی پاورز بھی ہوتی ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہیں۔ ایمرجنسی وہ صورتحال ہوتی ہے جو کہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہوتی۔ اگر کسی ملک کے اندر کوئی سیاسی عدم استحکام ہو جائے، کوئی بغاوت ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ پاکستان کے اندر ملک کی سلامتی کسی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے، جیسے بیرونی حملے کا ڈر ہو یا بیرونی حملہ ہو چکا ہو، غیر ملکی مداخلت کا خطرہ ہو جیسے کہ مشرقی پاکستان کی صورت میں ہوا، اور امن و امان کی صورتحال بگڑ جائے، ملک کے اندر معاشی ابتری پیدا ہو جائے، تو حکومت ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتی ہے، اور یہ ہنگامی حالات کسی صحت کی جو ہے ابتر حالت میں بھی کیے جا سکتے ہیں، یا کسی بہت بڑی عالمی وبا کی صورت میں، جیسے کہ ابھی کووڈ-19 کا ایشو چل رہا تھا تو دنیا کے آلموسٹ سب کنٹریز میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، پاکستان میں بھی ہیلتھ ایمرجنسی نافذ تھی،
اور اس ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ضروری، اس میں عوام کے بنیادی حقوق کو معطل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی پیشگی منظوری پارلیمنٹ سے ضروری ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ 6 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کی منظوری دے سکتی ہے، اور پارلیمنٹ کی منظوری سے ہی ہنگامی حالات کو ملک میں نافذ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ملک میں ایمرجنسی کے اختیارات پارلیمنٹ کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پارلیمنٹ کے یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے مشترکہ جو اختیارات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔